کیا آپ جانتے ہیں اگر آج آپ کے گھر میں آٹومیٹک ڈور ہے، اگر آج آپ کا واشنگ مشین خود سے کام کرتا ہے، اگر آج آپ کا تھرموسٹیٹ ٹمپریچر کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اور اگر آج روبوٹس موجود ہیں، تو ان سب کے پیچھے 3 مسلمان سائنسدانوں کا ہاتھ ہے۔ 3 بھائی جنہیں دنیا نے تقریباً بھلا دیا، لیکن جن کے بغیر شاید آج کی جدید ٹیکنالوجی موجود نہ ہوتی۔ تقریباً 1200 سال پہلے 3 یتیم بچوں نے ایک ایسا سوال پوچھا جس نے دنیا کو چینج کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا کوئی مشین سوچ سکتی ہے؟ کیا مشین سوچ سکتی ہے؟ لوگوں کا خیال تھا کہ ہر کام کے لیے انسانی ہاتھ ضروری ہے، کہ ہر حرکت کے لیے انسانی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ان 3 بھائیوں نے ایک تاریک کمرے میں پانی، گیزر اور اپنی ذہانت سے دنیا کی سوچ بدل کر رکھ دی، اور ان 3 بھائیوں کا نام تھا بنو موسیٰ برادرز۔ محمد، احمد اور الحسن۔ آج ہم جانیں گے ان 3 عظیم مسلمان سائنسدانوں کی حیرت انگیز کہانی، جنہوں نے مشینوں کو سوچنا سکھایا۔ نویں صدی کا بغداد، دنیا کا سب سے عظیم شہر، علم کا مرکز، طاقت کا مرکز اور تہذیبوں کا دل۔ اور اس شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا موسیٰ بن شاکر۔ ایک ایسٹرونومر جو کبھی ڈاکو ہوتا تھا، پھر ایک اسکالر بن گیا، خلیفہ مامون کا قریبی دوست۔ لیکن اچانک موت نے دستک دی۔ اور موسیٰ بن شاکر نے 3 چھوٹے بچے چھوڑ دیے، محمد، احمد اور الحسن۔ 3 یتیم بچے، 3 بھائی، لیکن خلیفہ مامون نے کچھ ایسا کیا جو بہت کم بادشاہ کرتے ہیں۔ اس نے ان تینوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور پھر انہیں دے دی دنیا کی عظیم ترین لائبریری، بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم۔ Welcome to the House of Wisdom, a timeless sanctuary where the pursuit of knowledge is honored above all else.
thousands of books, hundreds of scholars, or unlimited knowledge. اور یہیں پر ان 3 بچوں کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے. سالوں بیت گئے اور 3 بچے 3 اسکالرز بن گئے. محمد جنہوں نے ایسٹرونومی میں مہارت حاصل کی، محمد بن موسیٰ. احمد جنہوں نے فزکس اور ڈائنامکس کے قانون میں مہارت حاصل کی، احمد بن موسیٰ. الحسن جنہوں نے جیومیٹری اور میجرمنٹ میں مہارت حاصل کی، الحسن بن موسیٰ. لیکن ان کی اصل طاقت یہ نہیں تھی کہ وہ علیحدہ علیحدہ کیا جانتے تھے، مگر ان کی اصل طاقت یہ تھی کہ وہ مل کر کیا بنا سکتے تھے. انہوں نے گریک نالج پڑھا، آرکیمیڈیز، یوکلڈ، انڈین میتھمیٹکس، پرشین انجینئرنگ، چائنیز ٹیکنالوجی. لیکن انہوں نے صرف پڑھا نہیں، انہوں نے سوال کیے، ایکسپیریمنٹس کیے. اور امپروو کیا. دن ہو یا رات وہ ایک ہی سوال پر کام کر رہے تھے، ایک ایسی مشین بنانا جو خود سے چل سکے، جو خود سے سوچ سکے اور جو خود کو ایڈجسٹ کر سکے. اور ایک دن انہوں نے کامیابی حاصل کی. ذرا امیجن تو کریں کہ ایک چراغ جس کی روشنی کم ہو رہی ہے، عام طور پر آپ کو خود بتی کاٹنی پڑتی ہے، خود تیل ڈالنا پڑتا ہے اور ہر وقت توجہ دینی پڑتی. لیکن بنو موسیٰ کا چراغ یہ خود سے سوچتا تھا، جب تیل کم ہو جاتا تو فلوٹ نیچے ہو جاتا اور بتی آٹومیٹک اوپر آ جاتی اور روشنی دوبارہ کانسٹنٹ ہو جاتی. کوئی انسانی ہاتھ نہیں، کوئی توجہ نہیں، بس ایک مشین جو خود کو ایڈجسٹ کر رہی تھی. یہ ایک سادہ سا چراغ نہیں تھا، یہ ایک پرنسپل تھا، ایک ایسا پرنسپل جو آج ہر آٹومیٹک سسٹم میں یوز ہوتا ہے. اور ابھی تو صرف شروعات تھی. سن 850 عیسوی بنو موسیٰ برادرز نے ایک ڈیسیجن لیا. اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنا یہ علم دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے. ایک ایک مشین، ایک ایک انوینشن، ایک ایک پرنسپل.
سب کچھ ایک بک میں، کتاب الحیال۔ اس کتاب میں 100 مشینز، ایسی مشینیں جو اس دور میں امپاسبل لگتی تھیں، جادوئی برتن جو بالکل آدھے پر رک جاتے، سائفن پرنسپل جو کہ آج کے بیت الخلاء میں بھی یوز ہوتا ہے، ایک سادہ سی چیز جو پانی کو صرف ایک طرف جانے دیتی، واپس نہیں آنے دیتی، اور ہسٹری کا پہلا ون وے ویلو۔ ہر انجن، ہر پمپ، ہر دل کا مصنوعی والو اس سادہ سی ایجاد کی اولاد ہے۔ ایک فاؤنٹین جو خود سے اپنا ماڈل چینج کرتا ہے، کبھی اونچا، کبھی نیچا، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، ڈیفرنٹ شیپس، اور سب کچھ آٹومیٹک۔ سب بنو موسیٰ برادرز کے فاؤنٹین کی اولاد، لیکن ان کا شاہکار یہ تھا، ایک آٹومیٹک مشین جو خود سے میوزک بجاتی تھی۔ ایگز، ڈیٹا، سلنڈر، میموری، نیو سلنڈر، نیو پروگرام، یہ تھا دنیا کا پہلا پروگرامیبل روبوٹ۔ اور 1200 سال پہلے 3 بھائیوں نے یہ سب کچھ تصور کر لیا تھا۔ For 300 years ان کا علم اسلامی دنیا میں پھیلتا رہا۔ پھر ٹولیڈو اسپین 12th century and translation started۔ کتاب الحیال لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہوئی اور پھر یورپ خواب غفلت سے جاگا۔ لیونارڈو دا ونچی 1495۔ لیونارڈو دا ونچی نے ایک مکینیکل نائٹ بنایا، سیم پرنسپل۔ جیمز واٹ کا گورنر جو آٹومیٹیکلی اپنی سپیڈ کو کنٹرول کرتا تھا، فیڈ بیک کنٹرول، سیم پرنسپل۔ آج ہر آٹومیٹک سسٹم، ہر روبوٹ اور ہر مشین جو آٹومیٹک ہے، ان 3 بھائیوں کے ڈریم کی اولاد ہے۔ سن 1258 عیسوی منگولز، ہاؤس آف وزڈم، ہاؤس آف وزڈم چل رہا تھا۔ ملینز آف بکس، کہتے ہیں دریائے دجلہ سیاہی سے سیاہ ہو گیا۔ اور بنو موسیٰ برادرز کا زیادہ تر کام ہمیشہ کے لیے کھو گیا، لیکن کچھ نسخے بچ گئے اور پریزرو کیے گئے۔ ان سکالرز نے جنہوں نے صدیوں پہلے انہیں کاپی کیا تھا۔ لیکن جب یورپ نے یہ علم دوبارہ دریافت کیا،
नाम चेंज हो गए और क्रेडिट किसी और को दे दिया गया। आज ज्यादातर इंजीनियर्स ने बनु मूसा ब्रदर्स का कभी नाम तक नहीं सुना होगा। In Baghdad, the Banu Musa brothers worked in harmony. Their philosophy inspires modern science, education, and the future. Their legacy endures. और ज्यादातर टीचर्स नहीं जानते कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बगदाद में इजाद हुआ। बट मशीन्स ऑलवेज रिमेंबर every valve, every sensor and every automatic system इनके निशानात लेकर चलता है। बनु मूसा ब्रदर्स ने सिर्फ मशीनें नहीं बनाई, उन्होंने एक फिलॉसफी दी। मैकेनिक्स इज द फोर्स दैट चेंजेस नेचर थ्रू रीजन। दे बिलीव कि इंसानी दिमाग ऑब्जर्वेशंस, मैथमेटिक्स और विजडम के जरिए नेचर को अंडरस्टैंड कर सकता है और इस अंडरस्टैंडिंग से ह्यूमैनिटी की खिदमत कर सकता है, जादू से नहीं और साइंस से, एक्सपेरिमेंट से और इल्म को आगे बढ़ाने से। आज हर वो साइंटिस्ट जो पूछता है ये कैसे काम करता है, हर वो इंजीनियर जो सॉल्यूशन ढूंढता है, हर वो प्रोग्रामर जो कोड लिखता है, वो सब बनु मूसा ब्रदर्स की रूहानी औलाद है। आज रात कहीं दुनिया में एक रोबोट जान बचा रहा है, एक वाल्व दिल को चला रहा है, एक सेंसर टेम्परेचर को एडजस्ट कर रहा है और एक मशीन वो कर रही है जो कभी सिर्फ इंसान कर सकता था। और इनमें से हर एक अपने अंदर ऑटोमेटिक मिरेकल लेकर चलता है। 3 यतीम भाइयों का ख्वाब जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि मशीनें सोच सकती हैं। क्या मशीन सोच सकती है? बनु मूसा ब्रदर्स, मोहम्मद अहमद अल हसन, उन्होंने मशीनों को सोचना सिखाया इससे पहले कि दुनिया जान सकती कि मशीनें वजूद में आ सकती हैं। Only those with knowledge truly understand the magnificence of the God। और उनकी किताब आज भी जिंदा है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो और अगर आप मज़ीद मुसलमान साइंसदानों की इजादात के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।